بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکادمی ادبیات پاکستان کا سہ ماہی ادبی رسالہ اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے۔ 2014 میں اس کا ایک نعت نمبر شائع ہوا۔ وہ شمارہ اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ اس میں عربی، فارسی، اردو کے ساتھ ساتھ پاکستان کی علاقائی زبانوں کی نعتوں کا بھی انتخاب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چند تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے مضامین بھی، جن کی تعداد زیادہ نہیں ہے، وہ شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب کا ہے، نعت ایک روحانی تجربہ۔ یہ مضمون اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے آغاز میں لکھتے ہیں، نسیم اللغات کے حوالے سے نعت کی تعریف متعین کرتے ہیں، اور 3 زاویوں پہ وہ فوکس کر رہے ہیں کہ نعت میں جو نعت کا نظم ہونا ہے، شاعری ہونا ہے، پھر اس میں مدح کا پہلو ہے، اور پھر تیسرا زاویہ جو نسیم اللغات نے نعت کے ذیل میں بیان کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی لکھتے ہیں، چونکہ تیسرا لفظ مرکزیت کا حامل ہے، اس لیے بات کا آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ جب حضور کا سراپا ذہن میں ابھرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی احسن و اکمل کے تصورات بھی طلوع ہوتے ہیں۔ انہوں نے شیخ سعدی کے قطعے کی بات بھی کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ حضور کی ذات میں کمال ایسا تھا کہ سدرۃ المنتہا کی خبر لائے، اور جمال ایسا کہ جس نے زمانے کی تاریکیوں کو پاش پاش کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی مدح کی ذیل میں جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حزم و احتیاط تو ایک طرف، ہم عزت نفس کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نعت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا مقام آتا ہے تو حزم و احتیاط کے ساتھ ساتھ احترام آدمیت کی شرط لازمی قرار پاتی۔ یہاں رندی و دیوانگی چلتی ہے، نہ ہی مطلب براری، چاپلوسی، پروپیٹیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخری لفظ طلسم و سحر کی دنیا سے متعلق ہے، اسی لیے زیادہ پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ پلسرات کا سفر درپیش ہے۔ خدا کے معاملے میں دیوانگی کا اظہار ممکن ہے، مگر جب ہم مدحت رسول میں کچھ لکھنا چاہیں تو ہوش و حواس میں رہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے غالب کی مثال دی ہے کہ غالب حمدیہ اشعار لکھتے ہوئے جو تعویلات پیش کرتے ہیں بعض مقامات پر، جب نعت لکھتے ہیں تو وہ بہت ہی محتاط ہو جاتے ہیں۔ حمد لکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اس میدان میں ان کا توسن فکر سرپٹ دوڑتا تھا، لیکن جب حضور کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ بڑی احتیاط سے کام لیتا یا گنگ ہو جاتا کہ ثنائے خواجہ میں رندی و دیوانگی کا وہ بیانیہ ممکن ہی نہیں ہے جو غالب کے یہاں بافراد موجود ہے۔ ایک وجہ شاید احساس گناہ بھی ہے جو انہیں بار بار کرب میں مبتلا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر
اقبال آفاقی آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی انا عزیز ہے تو وہ نعت کے کوچے میں قدم نہ رکھے، اور انہوں نے عجز و انکسار سے کام لینے کی بات کی ہے اور سراپا ادب ہونے کی بات کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اختر شیرانی جیسا رند مشرب شاعر گستاخ رسول کا سر توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کا احترام، ان کی توقیر اسلام کا بنیادی جز ہے۔ صحابہ اکرام آپ کو اپنے والدین اور جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے۔ وہ نہ صرف آپ کے معتقد و پیروکار تھے بلکہ آپ کی حرمت و تقدیس کے تحفظ کے لیے جان نثار کرنے کے لیے ہر لحظہ تیار رہتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی لکھتے ہیں کہ آقا نامدار نے اپنے بشر ہونے پر مسلسل اصرار کیا اور خود کو ذات حق تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ اور پیغمبر ظاہر کیا، جس کو اللہ نے اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی، لیکن بائیں ہما حضور کی صحبت کا شرف حاصل کرنے والوں کو سر نہاں معلوم تھا، وہ راز جسے ابو جہل اور اس کے پیروکار کبھی نہ جان سکے، کیونکہ وہ علمیاتی اندھے پن، ایپسٹیمک بلائنڈنس کا شکار تھے۔ ان کے برعکس صحابہ کبار کو خدا نے وہ پہچان عطا کی تھی جو ہیرے اور پتھر کا فرق کرنا جانتی تھی۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، اور ڈاکٹر اقبال آفاقی نے اس میں آگے چل کے اصحاب صفہ کی بات کی ہے کہ ان کا مقصد آفتاب رسالت کا مسلسل دیدار کرنا تھا۔ یہ وہ پہلو ہے جو ایک ایسا تصور سامنے لے کے آتا ہے کہ حضور کی علامہ اقبال کی وہ نظم جس میں حضرت بلال کے حوالے سے انہوں نے حضور کی قربت اور ان کے دیدار کے حوالے سے بات کی ہے کہ ڈاکٹر اقبال آفاقی نے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان کو وہ الوہی شعور ذات حاصل ہوا تھا جس نے ان کی زندگیوں کو تسکین اور اطمینان سے بھر دیا تھا۔ ان کے یہاں حزن و ملال تھا، نہ رنج و پشیمانی، حتیٰ کہ موت کا خوف بھی منہا ہو چکا تھا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ مستشرقین کا حوالہ دیتے ہوئے نظریہ توحید کی بات کی ہے، اور یہ اس سے اخذ کیا ہے کہ وہ کون سی تھیوری تھی جس نے اسلام کی امتیازی شان کو واضح کیا۔ ان سوالات کا جواب حضور کی شخصیت اور ان کے نظریہ رسالت میں مضمر ہے۔ جو بات خاص طور پر وجہ افتخار و امتیاز تھی، وہ رحمت للعالمین کا تصور اور حضور کے بعد دنیا میں نبوت کے اختتام، لا نبی یا بعدی کا نظریہ تھا۔ یہ ایک بالکل نیا تصور جہاں تھا، یہود و نصارہ کے تصورات جہاں سے بالکل مختلف۔ نہ کسی انسان کی خدائی کا دعویٰ تھا، نہ ہی خدا کی منتخب قوم کا تصور۔ اسلام کے تصور جہاں میں حضور کی سیرت و رسالت اور انسانی مساوات کو مرکزیت حاصل تھی۔ شہادت صرف یہ نہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، شہادت کا دائرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس بات کی گواہی نہ دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گویا اسلام کا اصل راز حضور کی نبوت اور خاتمیت میں ہے۔ اگر آپ توحید کی تصدیق کریں، حضور کی رسالت و شخصیت کو فراموش کر دیں، یا انسانی شرف و مساوات کے تصور کو پس منظر میں دھکیل دیں، تو آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔
اس کے بعد ڈاکٹر محمد اقبال آفاقی صاحب نے تصور توحید کو حقیقت محمدیہ کی تفہیم کے بغیر نہیں جانا جا سکتا، اس بارے میں بات کی اور واقعہ معراج کا حوالہ دیا ہے، اور رفعنا لک ذکرک کی بات کی ہے، اور پھر اقبال کی بات کی ہے، اور منصور حلاج سے ابن عربی اور جامی و سعدی و بصیری تک کہ سب ایک تجربے کے طور پر جانتے اور مانتے تھے۔ علامہ اقبال نے جب یہ کہا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اس حوالے سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے آخری دم تک اور بلکہ قیامت تک آپ کی جو عظمت ہے اس کو منظور کرنا اور اسے قبول کرنا تھا۔ ڈاکٹر اقبال آفاقی نے حقیقت محمدیہ کے تناظر میں انسانیت کی معراج، تہذیب کی سربلندی، روح کے ارتفاع اور فرد کی توصیف اور توقیر کی بات بھی کی ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتایا کہ جاہ و جلال کے مقامات بھی آتے اور احساس جمال کے پر لطف لمحات بھی اس جلال و جمال کے وسیع تر دائرے ہی میں اسلامی تہذیب کی تشکیل اور انسانیت کی تکمیل ہوئی۔ نعت رسول بھی چونکہ جلال و جمال کے اس وسیع تر دائرے سے برآمد ہوئی ہے، اس لیے نعت بنیادی طور پر ایک روحانی تجربہ ہے جو حضوری یعنی پریزنس کے شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ اور شمیم احمد کا ایک حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جس نے دنیا کو ایک نئے موڑ اور ایک نئی جہت سے آشنا کیا، حضور کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے باعث رحمت اور ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، گویا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ اس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ اقبال آفاقی لکھتے ہیں کہ نعت کا مقصد ایک قلبی واردات کو شعری سانچوں میں ڈھالنا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل میں نہ صرف شعری نزاکتوں اور قرینوں پر مکمل دسترس کی اہمیت ناقابل فراموش ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اظہار عقیدت اور جذبہ محبت کو تہذیب اور شائستگی کی حدود میں رکھنا بھی لازمی ہے۔ نعت یقیناً ایک تخلیقی عمل ہے، لیکن عام شاعری کے تخلیقی عمل سے ذرا مختلف۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ نعت کے تخلیقی عمل کا ایک پہلو شعری جمالیات ہے، جس میں احساس مسرت و حظ کو اپنی حیثیت ہے، احساس مسرت جو سبلائم کے وقوف سے بھرپور ہونا چاہیے، اور یہاں کسی کو پوئٹک لائسنس کے دعوے کا یارہ نہیں، جس کا دعویٰ نظم میں بالعموم اور غزلیہ شاعری میں بالخصوص شعراء کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ نعت میں تلازمہ خیال کی ایک حد متعین ہے۔ نعت کے تخلیقی عمل کا دوسرا پہلو روح کی لطافت و ترفع ہے، کچھ اس طرح کا روح کا گداز پن آپ گینوں کو پگھلاتا جائے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ نعت جس قلبی واردات سے برآمد ہوتی ہے اس میں یقیناً ورائیت کا ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں زمان و مکان پسپا ہو جاتے ہیں، بس ورائیت ہی ورائیت رہ جاتی ہے، لیکن اس ورائیت میں حالت سکر سے گریز اور شطحیات سے پرہیز کڑی شرط ہے۔ گویا نعت کا معافی ناقابل گرفت ہونا چاہیے، بلند آہنگی اور خود سری بھی یہاں ممنوع ہے۔ آخری حصے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں ہم کسی قسم کی مقصدیت کی بات نہیں کر رہے، بات تو سعادت کے معیار اور لوازمات
حد ادب کی ہو رہی ہے، یعنی نعت کے شاعر کے تخیل کو دانش و حکمت کی حدود اور اس کے روحانی ترقوں کو شریعت کے قواعد کی پاسداری کرنا ہوتی۔ چنانچہ نعت ایسی تنگنائے ہے جس سے گزر کر ہی نعت کو قبولیت و کامرانی کی منزل کو پا سکتا ہے، ورنہ دونوں اطراف میں اول بیابانی کی عملداری ہے جو انسان کو گمراہ کر کے جلتے ہوئے صحرا کے بیچ لا کھڑا کرتی۔ یہ گویا ڈاکٹر اقبال آفاقی نے اپنے اس مضمون میں کئی جہتوں سے نعت کو ایک پوئٹک سینس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تجربے کے طور پہ بھی پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس میں نعت نگار جتنی احتیاط سے کام لے گا اور لفظوں کا چناؤ جس محتاط انداز میں کرے گا اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کے ایمان کا تحفظ اور بقا بھی اسی میں ہے کہ وہ نعت کہتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے احتیاط سے کام لے۔ اور یہی وہ زاویہ ہے جو نعت رنگ کے تحت ایک پورا مشن اپنے اندر رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔